اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا فرزند بنائے۔ وہ پاک و بے نیاز ہے، جس کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو اور یہی صراط مستقیم ہے۔ پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور ویل ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا، اور انہیں بڑے سخت دن کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس دن جب ہمارے پاس آئیں گے تو خوب سنیں اور دیکھیں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے ڈرائیے جب قطعی فیصلہ ہو جائے گا، اگرچہ یہ لوگ غفلت کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ بے شک ہم زمین اور جو کچھ زمین پر ہے سب کے وارث ہیں، اور سب ہماری ہی طرف پلٹا کر لائے جائیں گے۔ اور کتاب خدا میں ابراہیم کا تذکرہ کرو کہ وہ ایک صدیق پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے پالنے والے باپ سے کہا کہ آپ ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ کچھ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، اور نہ کسی کا ماننے والا ہے؟ میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، لہٰذا آپ میرا اتباع کریں، میں آپ کو سیدھے راستہ کی ہدایت کر دوں گا۔ بابا شیطان کی عبادت نہ کیجیے کہ شیطان رحمان کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ بابا مجھے یہ خوف ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب اپنی گرفت میں لے لے اور آپ شیطان کے دوست قرار پا جائیں۔ اس نے جواب دیا کہ ابراہیم، کیا تم میرے خداؤں سے کنارہ کشی کرنے والے ہو؟ تو یاد رکھو کہ اگر تم اس روش سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا آپ کو سلامت رکھے، میں عنقریب اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا کہ وہ میرے حال پر بہت مہربان ہے، اور آپ کو آپ کے معبودوں سمیت چھوڑ کر الگ ہو جاؤں گا اور اپنے رب کو آواز دوں گا کہ اس طرح میں اپنے پروردگار کی عبادت سے محروم نہ رہوں گا۔ پھر جب ابراہیم نے انہیں اور ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب جیسی اولاد عطا کی اور سب کو نبی قرار دے دیا، اور پھر انہیں اپنی رحمت کا ایک حصہ بھی عطا کیا، اور ان کے لیے صداقت کی بلند ترین زبان بھی قرار دے دی۔ اور اپنی کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو کہ وہ میرے مخلص بندے اور رسول و نبی تھے، اور ہم نے انہیں کوہ طور کے داہنے طرف سے آواز دی اور راز و نیاز کے لیے اپنے سے قریب بلا لیا، اور پھر انہیں اپنی رحمت خاص سے ان کے بھائی ہارون پیغمبر کو عطا کر دیا۔ اور اپنی کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کرو کہ وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اور کتاب خدا میں ادریس کا بھی تذکرہ کرو کہ وہ بہت زیادہ سچے پیغمبر تھے، اور ہم نے ان کو بلند جگہ تک پہنچا دیا ہے۔ یہ سب وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے نعمت نازل کی ہے، ذریت آدم میں سے اور ان کی نسل میں سے، جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا ہے، اور ابراہیم و اسرائیل کی ذریت میں سے، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی ہے اور انہیں منتخب بنایا ہے کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو روتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ان کی جگہ پر وہ لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا اور خواہشات کا اتباع کر لیا، پس یہ عنقریب اپنی گمراہی سے جا ملیں گے، علاوہ ان کے جنہوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا، کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے غیبی وعدہ کیا ہے، اور یقیناً اس کا وعدہ سامنے آنے والا ہے۔ اس جنت میں سلام کے علاوہ کوئی لغو آواز سننے میں نہ آئے گی، اور انہیں صبح و شام رزق ملتا رہے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں متقی افراد کو قرار دیتے ہیں۔ اور اے پیغمبر، ہم فرشتے آپ کے پروردگار کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے یا پس پشت یا اس کے درمیان جو کچھ ہے سب اس کے اختیار میں ہے، اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو اور اس عبادت کی راہ میں صبر کرو۔ کیا تمہارے علم میں اس کا کوئی ہم نام ہے؟ اور انسان یہ کہتا ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ کر کے نکالے جائیں گے؟ کیا یہ اس بات
بات کو یاد نہیں کرتا ہے کہ پہلے ہم نے ہی اس سے پیدا کیا جب یہ کچھ نہیں تھا، اور آپ کے رب کی قسم ہم ان سب کو اور ان کے شیاطین کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے، پھر سب کو جہنم کے اطراف گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے۔